اس پروجیکٹ پر آپ کو انویسٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ پہلی بار پاکستان میں اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی نائٹ کلبس ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، مگر یہ پہلا ہوگا جو نائٹ کلب کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل بھی ہوگا، جس کی پرمیشن میں لے چکا ہوں۔ اب پولیٹکس میں ہونے کا کوئی فائدہ تو ہو، عام نظروں میں وہ ہائی پروفائل ہوٹل ہوگا جہاں حلال حرام کا خیال رکھا جائے گا، مگر وہاں کی تمام ڈرنکس میں وہ لوازمات، وہ ڈرگس استعمال کیے جائیں گے جو نہ صرف مین امپاورمنٹ کو انکریز کریں گی بلکہ ان کے جسموں کے اندر نشے کی لت کا ایسا بیج بوتی ہیں کہ نہ کرتے بھی وہ اس کے بنا رہ ہی نہیں پاتا۔ پروجیکٹر کی اسکرین آن ہو گئی تھی۔ یہ ہمارے ہوٹل کا اسٹرکچر ہے۔ یہ مین ہال ہے جہاں ایک طرف ڈرنکس کاؤنٹر ہے، مین اسٹیج، سیٹنگ ایریاز اور یہ بلاسٹ۔ اسکرین پر ایک کولڈ اسٹوریج بنا تھا جو انڈر گراؤنڈ تیار کرایا گیا تھا۔ پورشن انڈر گراؤنڈ رہے گا جس کو اوپن کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے ایک سافٹ ویئر انجینئر سے بات کی ہے۔ وہ اس کا ڈور لاک سسٹم اتنا ڈیجیٹل بنا سکتا ہے کہ عام تو کیا خاص بھی اسے آسانی سے نہیں کھول پائے گا۔ تو جتنا میں اس کلب سے کماؤں گا اس سے زیادہ آپ کمائیں گے، مطلب جتنی ڈرگس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا پروفٹ زیادہ ہوگا۔ مسٹر میتھیو، تو آئی ہوپ کہ اب آپ انویسٹ کرنے میں کوئی دیر نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان ان ممالک سے ہے جہاں کی عوام امیر اور حکومت غریب ہے۔ جتنا حکومت انہیں لوٹ رہی ہے ہم بس ان سے تھوڑا زیادہ لوٹیں گے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد مسٹر میتھیو مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ یقین نہیں آتا تم بھی پاکستانی ہو، اپنے ہی ملک کو اپاہج اور لوٹنے کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ بنا لیا۔ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں اکیلا غدار ہوں۔ آپ کے کہنے کے ہی مطابق بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو آپ کے ساتھ ڈرگس ڈیلنگ میں ملوث ہیں۔ تو کب مل رہے ہیں ہم سب؟ مطلب کب تک اکٹھے ہوں گے؟ نعمان کی بات پر مسٹر میتھیو مسکرا کر کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ اتنی جلدی کیا ہے نعمان شیرازی؟ مل لیں گے، ابھی تو مجھے تمہارے پروجیکٹ پر سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ آئی ول کال یو سون۔ 3 دن سوچ لیں، میں پاکستان جا رہا ہوں۔ اب الیکشن ہونے والے ہیں تو عوام سے کچھ جھوٹے وعدے کرنے ہیں، ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھانا ہے، کچھ بھلائی کے کام شروع کرنے ہیں، اور تیسرے دن اگر آپ کا جواب نہیں آیا تو یہ پلان سیدھا مسٹر چارلس کا ہوگا۔ اور مجھے امید ہے انہیں اپنے آپ سے آگے نکلتے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ فائل سمیٹ کر علیم کو پکڑاتا ہوا مسٹر میتھیو کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ علیم گاڑی اس کے فلیٹ کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ گارڈ اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ سوچتا تھا محافظ وہ رکھتے ہیں جو بزدل ہوں، اور نعمان شیرازی تو خود شیر ہے، اکیلا لڑ سکتا ہے۔ علیم لو ساؤنڈ میں میوزک سن رہا تھا۔ کرا میں نظارہ جدوں دی تصویر دا، پیندا ہے پلیخا مینوں سونی سسی ہیر دا۔ تمہیں یہ گانا بہت پسند ہے علیم؟ علیم نے مسکرا کر شیشے میں دیکھا۔ آئینے میں اس کے گال پر پڑنے والا گڑا اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ سر، یہ سانگ میرا فیوریٹ ہے۔ سر، رومانٹک سانگ تو بہت سنے، مگر جو فیلنگ اسے سن کر آتی ہے وہ پاکیزہ اور میرے ملک کے ہر سنگیت کی پاکیزگی ہے، چاہے وہ وارث بیگ کا کرا میں نظارہ ہو یا خان صاحب کی چرخے کی میٹھی میٹھی کوک۔ نعمان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر فائل پر جھک گیا جب ایک زوردار آواز آئی اور گاڑی رک گئی۔ فائرنگ کی آواز تیز آنے لگے تھے۔ وہ دونوں اپنی گنز نکالتے مخالف دروازے سے اترے تھے۔ آدمی وہیں کہیں چھپے تھے۔ بائیں جانب سے گولی چلی پر بروقت علیم نے سر نیچے کر لیا اور اسی وقت شوٹ کر دیا۔ وہ آدمی وہیں ساکن ہو گیا تھا۔ ایک ایک کر کے آدمی سامنے آتے جا رہے تھے جو باری باری کبھی علیم کے ہاتھوں تو کبھی نعمان کے ہاتھوں موت کی بھینٹ چڑھ رہے تھے۔ آخر ایک طرف سے گولی چلی جو نعمان کی ٹانگ کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔
اس سے پہلے کہ علیم شوٹ کرتا وہ گورا آنکھوں پر گلاسز لگاتا گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ چلیں سر۔ وہ اسے سہارا دے کر گاڑی میں لٹا چکا تھا جہاں میوزک ابھی تک چل رہا تھا۔ سر ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ہاسپٹل کا نام سن کر ہی اسے فریحہ کا خیال آیا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ، نچلے ہونٹ کے نیچے تل، وہ گانے کے بولوں کو زور زور سے دہرانے لگا تھا۔ چند اونوں پیار نال دور بیٹھا تکدا، ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਪਿਆ ਵਸਦਾ, ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਕੱਢਦਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਸੀ ਹੀਰ ਦਾ۔ علیم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی ٹانگ خون سے لت پت تھی اور وہ گانے گا رہا تھا۔ گاڑی ہاسپٹل کے باہر رکی تو علیم ایک ہاتھ سے فائل پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اسے سہارا دیے اندر لا رہا تھا۔ جب وارڈ بوائز اسٹریچر لے آئے، کال دی ڈاکٹر جوزف، نرس کہتی اسے آپریشن تھیٹر میں لے جا رہی تھی اور اس کی نظر فریحہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ او ٹی تیار کر لی گئی تھی، اس کے کپڑے بھی بدل دیے گئے تھے۔ جب نرس اسے انجیکشن لگانے لگی، واٹ اٹ از ایتھنسیا، اس نے اس کا انجیکشن والا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ کال دی پاکستانی ڈاکٹر، ڈاکٹر فریحہ، بٹ شی از ناٹ سرجن۔ آئی سیڈ کال دی ڈاکٹر فریحہ، ادروائز آئی ول ناٹ ٹیک اٹ۔ ڈاکٹر جوزف نے حیرت سے اس پاگل انسان کو دیکھا جس کی ٹانگ سے خون رس رہا تھا اور وہ ضد کیے بیٹھا تھا۔ اس نے نرس کو اشارہ کیا جو فریحہ کو کال دینے چلی گئی۔ ڈاکٹر فریحہ، وی نیڈ یو ان او ٹی نمبر 5۔ وہ ایک نارکوٹکس پیشنٹ کی فائل اسٹڈی کر رہی تھی۔ اپنا نام سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے او ٹی میں کیوں بلا رہے ہیں؟ اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالتی وہ او ٹی کی جانب چل دی۔ دروازہ کھولا تو دل دھک سے رک گیا تھا۔ نعمان، وہ تکلیف برداشت کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کرتا پاجامہ، سر پر حجاب، اوور آل، گلے میں اسٹیتھوسکوپ، وہ مشرق کے رنگ بکھیر رہی تھی، مگر فریحہ کی نظر بیڈ شیٹ پر لگے خون پر تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آ گئی۔ یہ کیا ہوا انہیں؟ کچھ نہیں میری جان، ایک چھوٹی سی گولی لگ گئی ہے۔ یہ دیکھو، یہ نرس تمہاری پرمیشن کے بنا تمہارے شوہر کو انجیکشن لگا رہی تھی، بے ہوش کرنے کے لیے۔ بے ہوش کرنے کے بعد پتہ نہیں میری عزت سے کیا کرتے، میں نے اس لیے تمہیں بلا لیا۔ فریحہ نے حیرت سے پہلے انجیکشن پکڑی نرس کو دیکھا، پھر نعمان کو جو لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ گیو اٹ ٹو می۔ نرس سے انجیکشن لیتی اس کی آستینیں اوپر کرتی، وہ اس کی جلد کو انجیکشن لگانے والی جگہ سے نم کر رہی تھی۔ ویسے ضرورت نہیں تھی اس کی، تم آ گئی تھی نا، اب تو ویسے ہی ہوش نہیں رہنا تھا۔ اس نے خفا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آہستہ آہستہ فریحہ کا چہرہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا اور آخر اس کا سر تکیے پر گر جاتا اگر فریحہ نہ سنبھالتی۔ اس کو کمفرٹیبل کر کے وہ مسٹر جوزف کی سائٹ پر آ گئی تھی جو آپریشن اسٹارٹ کر چکے تھے۔ انہوں نے زخم کو پھیلا کر ماس میں دھسی گولی نکالی جس سے وہ بے ہوشی میں بھی بیزار ہو گیا تھا۔ بی کیئرفل، پلیز بی کیئرفل، ہی از مائی ہسبینڈ۔ نرس اور ڈاکٹرز نے حیرت سے اسے دیکھا تو جوزف ہنس دیا۔ دیٹ از وائی ہی واز کالنگ یو، ہی لو یو سو مچ۔ وہ بس مسکرا دی تھی۔ آپریشن ہونے کے بعد اسے بے ہوشی میں ہی جنرل روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا جسے تھوڑی دیر میں ہوش آ جانا تھا۔ فریحہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی تھی۔ جو ہم جو کرنے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ مطلب ہم دو لڑکیوں کو ٹریپ کر کے ارمان ماموں کو دینے والے ہیں، کہیں وہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں۔ زیزی نے ویڈیو گیم بند کر کے جوجو سے کہا۔ ڈونٹ وری زیزی، ان کے بھائی نے ارمان ماموں کی انسلٹ کی اور ٹکا کے کی تو ان کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے۔ تجھے یاد ہے نا موم ڈیڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی، تب نعمان اور ارمان ماموں ہی تھے
جنہوں نے ہمیں بچوں کی طرح پالا ہے، اور آج پہلی بار ہمیں ان کا احسان اتارنے کا موقع ملا ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ ارمان ماموں ان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ جانتے ہیں وہ ایج وائز میچور نہیں ہیں، بچیاں ہی ہیں، وہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے، اور ہم بھی تو ہوں گے، سو ڈونٹ وری۔ جوجو نے گیم پھر آن کر دی تھی۔ زیزی پھر گیم کی طرف متوجہ ہو گیا، جب کچھ دیر بعد بولا، لائبہ کی آنکھیں ماما جیسی ہیں، بھوری۔ زیزی کی بات پر جوجو کو بھی امبر یاد آ گئی تھی۔ امبر کی اسمائل پاپا جیسی ہے، کھنک والی۔ وہ ہنستی تو لگتا ہے پاپا ہنس رہے ہیں۔ آنکھوں کے کنارے بھر گئے تھے، پھر انہیں پہنچ کر گیم کی جانب متوجہ ہو گئے۔ رات ہو گئی تھی۔ حویلی تو وہ وقت سے ہی آ گئے تھے، مگر دائم تب سے ہی حویلی سے نکل گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دادی نے بھی صرف اس کے سر پر ہاتھ ہی رکھا تھا، مگر چاچی، وہ لالچی ہونے کی وجہ سے عمل کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ رات کے تقریباً 11 بجے پورا گاؤں اپنی آدھی نیند پوری کر چکا تھا، اور دائم ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پورے گاؤں میں ہو کا عالم تھا، جب دروازے کی چرچراہٹ نے اسے ڈرا دیا۔ عمل کانپ گئی تھی۔ آگ کے دریا کنارے پہنچ تو گئی تھی، لیکن اب موجیں ساحل پر ہی کھڑے اسے جلانے آ رہی تھی، اس لیے پہلے ہی بہت ڈر رہی تھی۔ غصے میں مکید پیر بیڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کا دل رفتار کی ہر حد توڑ گیا تھا۔ اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ وہ واضح لرز رہی تھی جب وہ پیر موڑ کر الماری میں سے کپڑے نکالنے لگا۔ رف بلیک شلوار قمیض میں آستینے موڑے باہر آیا۔ وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ اب بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لہجہ بے انتہا ہتک آمیز تھا۔ اس کے آنسو بھی رواں ہو گئے تھے۔ دائم، میں کیا کرتی؟ آپ نے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑی تھی۔ اس لیے اس نے ایک دم کھینچ کر اسے بستر سے اتارا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی بازو پر کہ اب گوشت پھٹا اور انگلیاں ہڈیوں میں دھنس جائیں گی۔ تو اس لیے تم نے مجھے ہی بدنام کر دیا۔ اتنی زور سے دھکیلا کہ وہ بیڈ پر گر گئی تھی۔ گھونگھٹ تو اب وہ اٹھانے سے رہا، اس لیے خود ہی آنچل سرکا دیا۔ سوری دائم، آئی ایم ریئلی، کان پکڑ کر سوری، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ دائم نے غصے سے ہاتھ منہ پر پھیرا اور کرتے کے بٹن کھولنے لگا۔ اوکے، مجھ سے پیار کرتی ہو؟ میں چاہیے ہوں؟ ٹھیک ہے، آؤ اور میری جان چھوڑو۔ آخری بات اس نے دھاڑ کر کہی تھی۔ ہاتھ تیزی سے کرتے کے بٹن کھول رہے تھے، اور آخر اس نے وہ اتار کر پھینک ہی دیا۔ اس کے جسم پر نشان دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو یہ؟ ارے یہ تو تمہارے پیار نے مہریں ثبت کی ہیں میرے جسم پر، مگر ڈونٹ وری، میں اتنا ظالم نہیں ہوں۔ آہستہ آہستہ جان نکالوں گا، پتہ بھی نہیں لگے گا۔ وہ اس کے قریب ہوا تو وہ بیڈ پر پیچھے کھسک گئی۔ دائم، میں نے مرزا بھائی کو منع کیا تھا، وہ تمہیں مارے نہیں، پر میں کیا کرتی؟ میں نے آپ سے محبت کی، آپ نے انکار کر دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اگر میں آپ کو کھو دیتی تو میں مر جاتی۔ پھر مجھے جو صحیح لگا وہ میں نے کر دیا۔ دائم نے اس کا پیر کھینچ کر اپنی جانب کیا اور اس کے بال پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ تو تم نے مجھ پر ریپ کا الزام لگا دیا؟ میں تمہاری عزت بچانے گیا تھا، اچھا ہوتا نہیں جاتا۔ تمہاری عزت ڈھکنے کے لیے میں خود بے لباس ہو گیا، اور تم میرے خلوص کا پردہ تک نہ رکھ سکی۔ ریپ کا الزام لگایا تھا نا؟ آج بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے ریپ۔ اس کے ہاتھ قابو میں کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے وجود سے اسے کراہت ہونے لگی۔ یہ گری ہوئی ہے، میں اپنی ذات کیوں گرا رہا ہوں؟ مجھ سے دوری ہی اس کی سزا ہے۔ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے۔ عمل کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ۔ آنکھوں پر لینس ہونے کی وجہ سے آج وہ چشمے سے آزاد تھے، اس لیے نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔
مگر سامنے حسن کا پجاری نہیں تھا، وہ اس کے حسن سے شہمات کھا جاتا۔ اسے دھکیلنے کے بعد وہ بیڈ شیٹ سیدھی کرتا لیٹ گیا تھا اور وہ ٹوٹے قدموں سے چلتی کھڑکی کے پاس آ گئی تھی، جہاں دور لہلاتی فصلوں پر چاند چمک رہا تھا، تارے ٹمٹما رہے تھے، پتوں کی سرسراہٹ، سب اس سے خفا ہوں جیسے۔ ہو جاؤ تم لوگ ناراض، ہو جاؤ، میں نے کام ہی ایسا کیا ہے، ہونا بھی چاہیے، دائم بھی صحیح خفا ہیں، مگر میں انہیں منا لوں گی، ان کی کسی بات کا کبھی برا نہیں مانوں گی، بیکاز آئی لو ہم۔ آنسو پوچھتی وہ وہیں کھڑکی کے ساتھ نیچے بیٹھتی جا رہے تھے۔ کچھ دیر رونے کے بعد آنکھ کب لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ہیر کام ختم کر کے کمرے میں آئی تھی، جب سامنے بیٹھے مرزا کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ سارا دن تو نکل گیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوئی تو اب ڈانٹیں گے۔ اس سے نظریں چراتے دبے پاؤں وہ الماری کی طرف جا رہے تھے، بستر نکالا اور بچھانے لگے۔ مرزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نیچے کیوں بچھا رہی ہو؟ صوفے پر سو۔ مجھے وہاں سونا نہیں آتا، میں گر جاتی ہوں۔ اس کی بات کو کچھ پل سوچتے ہوئے اس نے بیڈ کے درمیان تکیوں کی لائن لگا دی۔ دوسری سائڈ پر ہو کر سو جاؤ۔ ہیر کو حیرت کا دھچکا لگا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ بستر تہہ لگا کر رکھتی دوبارہ بیڈ کی جانب آئی، جب وہ پھر بولا، تمہیں کم سنائی دیتا ہے، لیٹ جاؤ۔ اس کا فون بجنے لگا تھا، کال اٹینڈ کرتا ایک سائٹ پر ہو گیا۔ وہ چپ چاپ خود کو سمیٹتی لیٹ گئی۔ جی سر، فائل وکیل کو دے دی ہے۔ جی، وہ کل کورٹ میں کیس فائل کر دیں گے۔ سر، میں نے ساری فائل، سارے ڈاکومنٹس میں نے چیک کر لیے تھے۔ ہیر پر نیند غالب آتی جا رہی تھی جب اسے ایک بات یاد آئی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھے۔ بابو، فون کان سے لگائے وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، ایک منٹ پلیز۔ فون کے اسپیکر پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں۔ صبح کریلے پکا لوں؟ مرزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی اتنی امپورٹنٹ کنورسیشن روک کر اس کی بات سنی تھی اور وہ اس سے کریلے پکانے کا پوچھ رہے تھے۔ اس کا دماغ شارٹ ہو گیا۔ سو جاؤ، اس نے دبے ہوئے غصے میں کہا تو پھر لیٹ گئے۔ کریلے ہی پکا لوں گی، کہتی آنکھیں میچ گئی۔ کافی دیر فون پر بات کرنے کے بعد مرزا بیڈ پر آ گیا تھا، جہاں اس کی گہری سانسیں اس کے سونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ بھی ایک سائڈ پر ہو کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا، مگر ذہن ابھی تک کام میں لگا ہوا تھا۔ نیند پلکوں پر آ ٹھہری تھی جب ہیر کی بڑبڑاہٹ اسے متوجہ کر گئی۔ گہرا سانس لے کر اس کی جانب مڑا۔ چاچی، میں نے چوری نہیں کی، مجھے مت ماریں، مجھے مت ماریں۔ وہ نیند میں بھی سسک رہی تھی۔ آج چاچی کا اس کے ساتھ لہجہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا اس کی چاچی اسے پسند نہیں کرتی، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہیں۔ ہیر، اٹھو! مگر وہ جوں کی توں بڑبڑا رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ وہ درمیان سے تکیے ہٹاتا اس کے قریب ہوا۔ ہیر، میں نے چوری نہیں کی، کھانا کھانے آئی تھی، چوری نہیں کرنے آئی تھی چاچی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی کمر سہلاتے وہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ کیوں مار رہی ہیں چاچی؟ وہ محسوس کر سکتا تھا اس سے چپکی بھی وہ کانپ ہی رہی تھی۔ چاچی، میں مر جاؤں گی، میرے سر سے خون نکل رہا ہے۔ آہ چاچی! واٹ؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جہاں ماتھے پر آج بھی چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا تھا۔ خاموش، کچھ نہیں کہہ سکتا اب کوئی تمہیں، میں ہوں نا۔ دائم سے بھی بدلہ لے لیا، وہ بھی راستے سے ہٹ گیا۔ تمہیں تکلیف دی تھی نا اس کی ماں نے، آج اس کی اولادیں خود تکلیف میں ہیں، میں ہوں نا۔ شش! وہ پرسکون ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نارمل ہو گئی تو مرزا نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت زیادہ مضبوط تھی۔ وہ دور ہو ہی نہیں سکا۔ کچھ لمحے تو ایسے ہی رہا، پھر ایک احساس دل میں کون پڑا۔ پہلو میں جو ہے
وہ ہم سفر ہے، شریک حیات ہے، محرم ہے، حلال ہے۔ سینے پر محسوس ہوتی گرم سانسیں دل کو منتشر کر رہی تھیں، اور دوسرا اس کی معصومیت اور نرمی کچھ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ تھوڑا سا جھک کر چہرہ اس کے چہرے کے برابر کر لیا۔ گندمی معصوم چہرہ، درمیانے ہونٹ، کالی آنکھیں۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہیں تھی، مگر ایک کشش ہر کسی کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ بلیک بیوٹی کی مہک اسے بہکا رہی تھی۔ اس کے چہرے کا طواف کرتے نظر پھر بیوٹی بون پر رک گئی تھی، مگر آج وہ اسے چھونا چاہتا تھا۔ اس نے انگلیوں کی پشت سے ٹریس کیا۔ فنگر اب صرف بیوٹی بون ہی نہیں، گال، ماتھا، آنکھیں، ہونٹ، سب کو ٹریس کر رہے تھے۔ وہ تھوڑا کس مسائی، اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم جانتی ہو، تم مجھے بہکا رہی ہو، اور نہ جانے کیوں میں بہکنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت نہیں تو یہ غلط ہے۔ وہ ایک دم سے اس سے دور ہوا، مگر نہ جانے قسمت کیا چاہتی تھی کہ اس کے بال شرٹ کے بٹن میں پھنس گئے تھے۔ بال نکالنے کے لیے وہ دوبارہ جھکا تھا۔ اس کی ناک کو چھونے لگے۔ وہ بال نکالنے کی کوشش کرتا اس سے رخ پھیر گیا تھا۔ بال نکلے تو سکھ کا سانس لیا، مگر تب تک دل بہک چکا تھا۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا وہ اس کے ہونٹوں پر چپ گیا تھا۔ نرم لمس محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں بند کر کے کھو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب سینے پر مزاحمت محسوس ہوئی تو آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں حیرت امنڈ آئی تھی۔ ہاتھ پیچھے کر کے تکیے کے ساتھ پن کر دیے تھے، اور ساتھ ہی اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کی سانس بہت مدھم محسوس ہونے لگی تو ہونٹوں سے نیچے گلے پر جھک گیا، جو بیوٹی بون تک کا سفر طے کر رہے تھے۔ وہ بیوٹی بون کو چھونے ہی والا تھا جب فون کی رنگ ٹون بجی۔ مسلسل رنگ ٹون کی آواز اسے ہوش میں لے آئی تھی۔ مرزا نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑے اور فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ اس نے ایک نظر ہیر کے شرمائے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا اور فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، ہیلو ایس پی سر، میں ایڈوکیٹ فرد خان کا گارڈ بات کر رہا ہوں۔ سر، ایڈوکیٹ کا مرڈر ہو گیا۔ واٹ؟ وہ بیڈ سے اچھل پڑا تھا۔ ہیر خود ڈر گئی تھی۔ کیسے؟ سر، میں ڈیوٹی پر تھا، بلیک ماسک پہنے آیا تھا کوئی، مجھے بے ہوش کیا۔ جب ہوش آیا تو گھر سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ اندر دیکھا تو سر ڈیڈ تھے۔ میں آ رہا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے الماری میں سے یونیفارم نکالا اور واش روم چلا گیا۔ ہیر بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جب وہ باہر آیا، بابو کہاں جا رہے ہیں اتنی دیر سے؟ آتا ہوں، تم سو جانا، کام آ گیا ہے بہت ضروری۔ بابو مت جائیں، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، اور اتنی رات بھی تو ہو گئی ہے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارے قریب کیا آ گیا؟ تم خود کو میری مالک سمجھنے لگ گئی ہو جو حکم سنا رہی ہو؟ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مت جائیں نا، ایسا لگ رہا ہے کچھ غلط ہو جائے گا۔ وہی دکھیانوں سی باتیں۔ زبردستی ہاتھ چھڑا کر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ جب اس نے بے بسی، امید، التجا، محبت سے بھرے لہجے میں پکارا، مرزا، خدا کے لیے۔ پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ڈر لگ رہا ہے نا؟ کوئی بات نہیں، ایک محافظ کی بیوی کو اتنا ڈر تو رکھنا چاہیے۔ اگر میں آج واپس نہیں آیا تو چند لمحے پہلے دی گئی محبت کو کل سرمایہ سمجھنا اور آگے بڑھ جانا۔ وہ دوسری نظر ڈالے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے ہیر کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ وکیل کے گھر پہنچا تو مہتاب پہلے ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر اس نے اسے سلوٹ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو ایڈوکیٹ ساکن فرش پر پڑے تھے، اور ان کی بیوی اور بچے ان سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ پاس ایک خون میں لت پت چاقو پڑا تھا، مگر ایڈوکیٹ کے جسم پر تو کہیں زخم نہیں تھا۔ تو کیا یہ چاقو ایڈوکیٹ نے اس آدمی کے مارا تھا؟ اچانک مرزا کے پیچھے سے ڈاکٹر نکل کر آیا۔ اس نے ایڈوکیٹ کی جانچ کی۔ یہ زندہ ہے،
انہیں ایسا انجیکشن دیا گیا ہے جس سے ہارٹ بیٹ اتنی لو ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے بندہ مر چکا ہے۔ شاید جو آیا تھا وہ انہیں مارنے نہیں بلکہ کچھ لینے آیا تھا۔ مرزا کے دماغ کی گھنٹی بج گئی تھی۔ مہتاب، تلاشی لو، دیکھو فائل کہاں ہے۔ سپاہی پورا کمرہ چھان مار رہے تھے۔ وہ خود بھی چھان بین کر رہا تھا۔ اس نے ٹارچ آن کیے ونڈو سے باہر دیکھا جہاں راہداری کے فرش پر خون کی بوندیں تھیں۔ وہ کھڑکی سے باہر آ گیا تھا۔ دور دور نظر دوڑائی تو میدان تھا۔ گھاس حال ہی میں صاف کروائی گئی تھی۔ ٹارچ سے نشانوں کو دیکھتا وہ اسی راہ پر گامزن ہو گیا تھا۔ سڑک پر آتے ہی اس نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ نشان ایک باغ میں جا کر ختم ہو گیا۔ وہ اندر خاموشی سے گیا جب اچانک کسی نے پیچھے سے دبوچا اور انجیکشن اس کی گردن میں انجیکٹ کر دیا۔ سوری ایس پی مرزا، تمہارا لیپ ٹاپ ہیک کرنے کے بعد مجھے یہ فائل چاہیے تھی اور اب تمہارا فون بھی توڑ دیا جائے گا۔ گردن پر ہاتھ رکھے اس کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ نقاب کے پیچھے موجود ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی جس کے گال کا گھڑا اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے گرتے ہوئے مرزا کے ہاتھوں سے فون لیا اور اسے گن سے شوٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مرزا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور وہ آدمی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا مشکل سے ہمت جمع کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اللہ جی، بابو کی حفاظت کرنا، انہیں کچھ مت ہونے دینا۔ بی بی جی کہتی ہیں آپ نے عورت کے اندر ایک حس زیادہ رکھی ہے اور جب کچھ غلط ہونے والا ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ میرا دل بھی بابو کو لے کر بہت پریشان ہے، ان کی حفاظت کرنا۔ ہیر مرزا کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ مرزا سر، مرزا، پولیس فورس اچانک اس کے غائب ہونے کے بعد اس سائٹ تلاشی کے لیے آئی تھی۔ مہتاب اسے آوازیں دے رہا تھا۔ آخر وہ اسے ایک جگہ گرا ہوا مل گیا۔ مرزا، مرزا، وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ جیپ میں ڈال کر اسے ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور جن ریڈرز نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ نیو ایپیسوڈ آنے پر ان کو فوراً سے پتہ چل جایا کرے۔ لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتایا کریں۔ جیسے ہی ایپیسوڈ اوپن کریں تو سب سے پہلے لائک کر دیا کریں ویڈیو کو۔